بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سیرت ائمہ یعنی چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فی الحال ہماری گفتگو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کے عنوان سے پیج نمبر 423 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. غلام آزاد کرنے کی شرط. ابراہیم بن بلاد کا کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام کی سند آزادی دیکھی. اس میں امام نے تحریر فرمایا تھا. جعفر بن محمد نے اس غلام کو رضا الہی کی خاطر آزاد کیا ہے اور اس غلام سے کسی قسم کے اجر اور شکریہ کا خواہ نہیں ہوں. باشرط نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج بجا لائے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، خدا کے دوستوں کو دوست رکھے اور خدا کے دشمنوں سے بیزار رہے. اور اس سند پر 3 اشخاص نے تصدیق کی تھی. ایک خدا شناس فقیر کے سامنے. مسمع بن عبد الملک کا بیان ہے کہ ہم لوگ منا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے انگور کھا رہے تھے. اتنے میں ایک سائل نے آ کر امام سے امداد کا سوال کیا. امام نے اسے انگور کا ایک خوشہ دیا لیکن اس نے قبول نہ کیا اور کہا اگر پیسے ہو تو عنایت فرمائے. امام نے فرمایا خدا دے گا. سائل چلا گیا، پھر واپس آیا اور وہی انگور کا خوشہ مانگا. امام نے فرمایا خدا دے گا اور اس کو کوئی چیز نہیں دی. ایک دوسرا سائل آیا. امام نے اس کو انگور کے 3 دانے مرحمت فرمائے. اس نے وہ دانے لے لیے اور کہنے لگا شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے اور مجھے روزی عنایت کرنے والا ہے. امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگور سے بھرا اور اسے عنایت فرمائے. سائل نے وہ انگور لیے اور کہنے لگا شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا پروردگار ہے. امام نے پھر فرمایا یقیناً اپنے غلام سے سوال کیا تم کتنے پیسے تمہارے پاس ہے؟ غلام کے پاس 20 درہم تھے. امام نے وہ 20 درہم بھی اس سائل کو دے دیے. سائل نے کہا خدایا تیرا شکر ہے، یہ نعمت تجھ سے ہے تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. امام نے فرمایا ذرا ٹھہرو. امام نے اپنا پیراہن مبارک اتار کر اس کو دیا اور فرمایا اس کو پہنو. سائل نے وہ لباس پہنا اور کہا خدایا شکر ہے کہ مجھے لباس عنایت کیا اور پہنایا. امام کی طرف رک کر کے کہنے لگا خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مسمع کا بیان ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس بار امام کے لیے دعا نہ کرتا اور صرف خدا کے شکر پر اکتفا کرتا تو امام اس مرتبہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا فرماتے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا. عبادت امام. مالک بن انس کا بیان ہے کہ حضرت جعفر بن محمد ہمیشہ روزہ رکھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے یا پھر ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے. آپ کا شمار عبادت زہاد میں ہوتا تھا. بہت زیادہ حدیث بیان کرتے تھے. آپ کی نشست بہترین اور پرفائدہ تھی. جس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. ایک سال سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھا. احرام باندھتے وقت آپ کی حالت دیگر گوں ہو گئی. آپ لبیک نہ کہہ سکتے تھے اور اس قدر مضطرب تھے کہ عنقریب
مرکب سے زمین پر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول لبیک کہ یہ اس کا کہنا ضروری ہے۔ فرمانے لگے کیسے میں لبیک اللہم لبیک کہوں جبکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ خدا میرے جواب میں لا لبیک ولا سعدیک تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ تسلیم و رضا۔ قتیبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے مریض تھے۔ میں ان کی عیادت کے لیے امام کے گھر گیا۔ گھر کے سامنے امام سے ملاقات ہوئی۔ امام اس وقت بہت زیادہ افسردہ اور محزون تھے۔ میں نے صاحبزادے کا حال دریافت کیا۔ فرمایا خدا کی قسم وہ جانے والے ہیں۔ امام گھر کے اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ امام کی حالت دیکھ کر خوش ہوا اور یہ امید ہوئی کہ صاحبزادے کی حالت بہتر ہوگی، لہذا میں نے دوبارہ صاحبزادے کی خیریت دریافت کی۔ امام نے فرمایا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا آپ پر فدا ہو جاؤں، جس وقت صاحبزادے زندہ تھے اس وقت تو آپ غمگین اور پریشان تھے، اور جب انتقال ہو گیا تو اب آپ پریشان نہیں ہیں۔ فرمایا ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں قبل از مصیبت غمگین اور پریشان رہتے ہیں، اور جب قضاء الہی جاری ہو جاتی ہے تو اس کی رضا پر راضی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حلم و بردباری۔ حفص بن عائشہ کا بیان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خادم کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ خادم نے دیر کی، امام کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ ایک گوشے پر پڑا غافل سو رہا ہے۔ امام اس کے سرانے بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ پنکھا جھیلنے لگے۔ جب وہ بیدار ہوا تو امام نے اس سے فرمایا باخدا یہ بات تیرے لیے سزاوار نہیں ہے کہ تو دن رات سوئے، بلکہ رات تیرے لیے ہے کہ تو اس میں آرام کرے اور دن میں ہمارے لیے کام کرے۔ غریبوں کی امداد۔ مولا بن حنیس کا بیان ہے برسات کی ایک رات امام جعفر صادق علیہ السلام دلائے بنی سعدہ، وہ جگہ جہاں فقراء جمع ہوتے اور آرام کرتے تھے، کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی امام کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں جو چیز امام اپنی پشت پر رکھے تھے اس میں سے کچھ گرا۔ امام نے فرمایا بسم اللہ، خدایا جو چیز زمین پر گری ہے اسے مجھے واپس کر دے۔ میں آگے بڑھا اور سلام کیا۔ فرمایا معلّہ تم ہو؟ عرض کی جی آپ پر قربان ہو جاؤں۔ فرمانے لگے ہاتھ سے تلاش کرو، جو تمہیں ملے اسے مجھے دو۔ تلاش کرنے پر چند روٹیاں ملی جس کو میں نے امام کو دے دیا۔ ایک تھیلے میں روٹیاں بھری ہوئی تھی اور وہ کافی بھاری لگ رہا تھا۔ عرض کی آپ پر قربان ہو جاؤں مولا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ اس تھیلے کو میں اٹھاؤں۔ فرمانے لگے نہیں، میں اس کام کے لیے زیادہ سزاوار ہوں، لیکن میرے ساتھ آؤ۔ میں امام کے ساتھ ہو لیا اور ضلع بنی سعدہ تک پہنچے۔ چند غربا وہاں سو رہے تھے۔ امام نے ہر ایک کے لباس کے نیچے ایک یا دو روٹیاں رکھی اور کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ پھر ہم واپس چلے آئے۔ میں نے دریافت کیا آپ پر قربان ہو جاؤں کیا یہ لوگ شیعہ ہیں؟ فرمایا نہیں، اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ہم اس سے زیادہ ان کی مدد کرتے۔ حشام بن سالم کا بیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ راتوں کو روٹی، گوشت اور پیسے وغیرہ ایک تھیلے میں رکھ کر اپنے کندھے پر رکھتے اور اسے مدینے کے غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ ان میں سے کوئی امام کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہاں جس وقت امام کی شہادت واقع ہوئی اور یہ امداد بند ہو گئی، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا یہ ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی۔ امام اور والیان حکومت۔ سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس وقت بنی امیہ کے 5ویں ظالم و جابر حکمراں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ سن 114 میں اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔
اس وقت آپ 31 سال کے تھے اور اس وقت حشام بن عبد الملک کی حکمرانی تھی۔ خاندان بنی امیہ کے وہ حکمراں جو امام کی ولادت سے 132 ہجری تک رہے، اموی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے نام اور ان کی مدت حکومت حسب ذیل ہے۔ عبد الملک بن مروان سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک حکومت کی آخری 3 سال وہ ہیں جو امام کی ولادت 83 ہجری کے بعد گزرے۔ ولید بن عبد الملک 9 سال اور 8 مہینے، سلیمان بن عبد الملک 3 سال اور 3 مہینے، عمر بن عبد العزیز 2 سال اور 5 مہینے، یزید بن عبد الملک 4 سال اور 1 مہینہ، حشام بن عبد الملک 20 سال جس میں 12 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے ہم عصر رہے۔ ولید بن یزید بن عبد الملک 1 سال، یزید بن ولید 6 مہینے، ابراہیم بن ولید 2 مہینے یا 4 مہینے، مروان حمار 5 سال اور چند مہینے۔ 132 ہجری میں بنی عباس سے شکست کھانے کے بعد وہ اسی سال یا ماہ ذی الحجۃ الحرام میں مروان حمار کے قتل ہونے کے بعد بنی امیہ کی حکومت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تقریباً 1 صدی تک بنی امیہ کی حکومت رہی اور یہ یقیناً دور تاریخ اسلام کا ایک تاریک ترین دور ہے۔ اسلام اور امت اسلامی بنی امیہ کے ناپاک اغراض و مقاصد کے لیے کھلا ہوا میدان تھے۔ لوگوں کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ تھی۔ سارے کے سارے مسلمان اور خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سخت ترین ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنی امیہ کے حکمراں سے عبد الملک نے ایک خط میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، جو کوئی مجھے تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ملک کا پسر ولید تخت حکومت پر براجمان ہوا تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا، جو کوئی میرے سامنے سر اٹھائے گا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اور جو کوئی خاموشی اختیار کرے گا تو سکوت کا کرب اس کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ مٹھی بھر بنی امیہ جو زندیق اور خدا ناشناس تھے، آغاز اسلام سے دین اور پیغمبر اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ کچھ بعد کے واقعات اور جنگ بدر و احد سے ہی ان کے دل بغض و کینہ سے لبریز ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں پیغمبر اور مولا کائنات کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا، لہذا انہیں جب بھی فرصت ملی وہ انتقام لینے سے باز نہ آئے۔ دین اسلام کو نابود کرنے، پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کی دشمنی میں جو کچھ کر سکتے تھے اس میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور اس کام میں ہیلا، مکر و فریب، ظلم و جور ہر ایک چیز کو روا رکھا۔ سن 40 ہجری میں جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی اور حاکم شام برسر اقتدار آیا تو ملت اسلامیہ بنی امیہ کے شکنجوں میں آ گئی اور شیعوں کے لیے سخت ترین دور کا آغاز ہو گیا۔ مولا کائنات کو برا بھلا کہنا ان کے منصوبے میں سر فہرست تھا۔ کربلا کا قتل عام اور حضرت سید الشہداء کی شہادت بنی امیہ کے جرائم کا عروج ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 423 سے شروع ہو کر 430 تک یعنی 430 تک پہنچ چکی ہے، لہذا ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر اس حقیقت کو لوگوں کی خدمت میں بھیجتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، تاکہ اس عظیم کام میں آپ بھی ہمارے شریک کار ہو سکیں اور اللہ کی جانب سے ثواب حاصل کر سکیں۔ والسلام۔